بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 45۔ ایسے کام میں دخل مت دیں جس سے آپ کا تعلق نہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آدمی کے اچھے اسلام میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بہت خوبصورت عبارت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور مبارک منہ سے نکلی ہے۔ بہت درست کہا کہ وہ کام نہ کریں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے معاملات میں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دخل دے کر آپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ گھڑی پر وقت دیکھتے ہیں تو آپ کا دوست پوچھتا ہے یہ گھڑی آپ نے کتنے میں خریدی؟ یہ مجھے تحفے میں ملی تھی۔ اچھا، تحفے میں ملی تھی، کس نے یہ تحفہ دیا تھا؟ وہ شوق سے پوچھتا ہے۔ آپ تنگ آ کر کہتے ہیں ایک دوست نے دیا تھا۔ کون سا دوست؟ یونیورسٹی کا، محلے کا یا کوئی اور؟ اس کا ارادہ آپ کو واقعی پریشان کرنے کا ہے۔ آپ جواب دیتے ہیں یونیورسٹی کا دوست ہے۔ اچھا، کس موقع پر؟ بس یونیورسٹی کے دور میں۔ کس موقع پر؟ ٹھیک ہے، تم لوگ سفر میں تھے یا ممکن ہے تم… یوں ایک فضول اور بے فائدہ ٹاپک پر وہ آپ سے سوال جواب کرتا چلا جاتا ہے۔ سچ سچ بتائیے، کیا وہ آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ چلا کر کہہ دیں جس کام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اس میں دخل مت دو؟ ایک روز مغرب کے بعد میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا۔ ایک دوست کے موبائل فون کی گھنٹی بجی جو میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا جی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اس کی بیوی کی گرجدار آواز سنائی دی، گدھے تم کہاں ہو؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں بآسانی سن سکتا تھا۔ میرے دوست نے جواب دیا خیریت سے ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ لگتا تھا اس نے بیوی سے مغرب کے بعد کہیں جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ یہاں بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی نے غصے سے کہا اللہ تمہیں سلامت نہ رکھے، تم دوستوں میں تشریف فرما ہو اور ادھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، بیل کہیں کے۔ اس نے کہا اللہ تم سے راضی ہو، میں عشاء کے بعد تم سے ملتا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس کی بات سے میل نہیں کھاتی تھی اور یہ اپنے آپ کو پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ کال ختم ہوئی۔ میں لوگوں کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا کہ شاید اب اس سے الگ الگ سوال کیے جائیں گے کہ کس کا فون تھا، وہ کیا چاہتا تھا، اس سے بات کرنے کے بعد تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ لیکن اللہ نے اس پر رحم کیا اور کسی نے اس کے ذاتی معاملے میں دخل اندازی نہیں کی۔ یا مثلا آپ برسر عام کسی طالب علم کو بلا کر پوچھتے ہیں ارے احمد تم پاس ہو گئے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں پاس ہو گیا ہوں۔ آپ فوراً اگلا سوال داغتے ہیں تمہارے نمبر کتنے ہیں؟ کلاس میں کون سی پوزیشن ہے؟ اگر آپ واقعی اسے اہمیت دینا چاہتے ہیں تو اکیلے میں اس سے بات کیجیے۔ اس کے بعد باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا نمبر کتنے ہیں، تم نے امتحان کی تیاری کیوں نہیں کی، تم یونیورسٹی کیوں نہیں جاتے رہے۔ اگر آپ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایک طرف لے جائیے اور جو جی میں آئے کہیے، البتہ لوگوں کے سامنے اس کا پول کھولنا مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی کے اچھے اسلام میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن خیال رکھیے کسی ٹاپک کو اتنا ہی وقت دیجیے جتنا دینا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، وہاں مجھے چند لیکچر دینے تھے۔ میں نے ایک فاضل نوجوان سے طے کیا کہ وہ میرے دونوں صاحبزادوں عبد الرحمن اور ابراہیم کو عصر کے بعد تحفیظ القرآن کے حلقے یا کسی گھومنے کی جگہ لے جائے اور عشاء کے بعد واپس لے آئے۔ عبد الرحمن 10ویں سال میں تھا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ نوجوان اس سے خواہ مخواہ ایسے سوال کرے گا جن کا کوئی فائدہ یا سبب نہیں ہوتا، مثلا یہ کہ تمہاری والدہ کا نام کیا ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، تم کتنے بھائی ہو، تمہارے ابو تمہیں کتنا جیب خرچ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے عبد الرحمن کو خبردار کر دیا جب یہ بھائی تم سے کوئی غیر مناسب سوال کرے تو کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ امر بھی ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے حدیث کے الفاظ کئی بار دہرائے اور اسے یاد ہو گئی۔ عبد الرحمن اور ابراہیم اس نوجوان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر چل دیے۔ عبد الرحمن خاصا پروقار نظر آ رہا تھا۔
نوجوان نے نرمی بھرے لہجے میں کہا عبدالرحمن اللہ تمہیں خوش رکھے۔ عبدالرحمن نے فوراً جواب دیا اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ اس بیچارے نوجوان نے فضا نرم رکھنے کی کوشش میں پوچھا تمہارے ابو کا آج کوئی لیکچر ہے؟ عبدالرحمن نے حدیث دہرانے کی کوشش کی لیکن حافظے نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر بھی اس نے چلا کر کہا جو بات آپ سے متعلق نہیں اس میں دخل نہ دے۔ نوجوان نے کہا نہیں میرا مطلب ہے میں ان کے لیکچر میں حاضر ہو کر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالرحمن نے سمجھا کہ وہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے دوبارہ وہی جواب دیا جو بات آپ کے بارے میں نہیں اس میں دخل نہ دے۔ نوجوان ہکلایا معاف کرنا عبدالرحمن میرا مطلب ہے کہ پھر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بچہ پھر چیخا جو بات آپ سے تعلق نہیں رکھتی اس میں ٹانگ نہ اڑائے۔ عبدالرحمن نے اپنا سخت رویہ برقرار رکھا حتیٰ کہ وہ لوگ واپس آ گئے۔ عبدالرحمن نے بڑے فخر سے مجھے سارا ماجرا سنایا۔ اس کی باتوں پر مجھے بہت ہنسی آئی اور میں نے اسے دوبارہ بات سمجھائی۔ خلاصہ یہ ہے نفس کو یقین کرانا کہ وہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دے ابتدا میں مشکل ہے لیکن یہ عمل آخر کار انسان کو بہت سکون پہنچاتا ہے۔